IMF کو کہا تھا کہ ہم نقصان نہیں کریں گے ڈیزل پہ آپ اس وقت 70 روپے نقصان کر رہے ہیں 1 لیٹر پہ، لیکن IMF کو یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم نہ صرف نقصان نہیں کریں گے بلکہ اس کے اوپر 30 روپے کی لیوی لگائیں گے اور 17% سیل ٹیکس لگائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ تقریباً یہاں سے IMF کو بقول PTI کے جو وعدے کرے ہوئے، اور یہ دستاویزات ہیں اس کی، جو PTI نے وعدے کرے معاہدے کرے، اس کے حساب سے یہاں سے ڈیزل کو 150 روپیہ مہنگا ہونا چاہیے، جو آج 145 روپے کا ہے اس کو 295 روپے کا ہونا چاہیے۔ یہ وعدہ وحید خان صاحب کر کے گئے ہیں، یہ نہیں بتاتے قوم کو کہ یہ کون سا وعدہ کر کے گئے ہیں، جو شہباز شریف نے رجسٹ کرا ہے اور رجسٹ کرے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے وعدہ کیا IMF سے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں یہاں سے 30 روپے نقصان ختم کریں گے، پھر 30 روپے لیوی لگائیں گے اور اس کے اوپر 17% ٹیکس لگائیں گے، تقریباً 90 روپے بڑھائیں گے۔ یہ بھی شہباز شریف نے رجسٹ کیا ہے اور انشاءاللہ رجسٹ کریں گے۔ نقصان کی اور بات ہے، لیکن انہوں نے نہ صرف نقصان کرا وعدہ اپنی حکومت بچانے کے لیے، لیکن ان کو جا کے وعدہ کیا، ان کو جا کے معاہدہ کیا کہ ہم اس کے اوپر 30 روپے ٹیکس لگائیں گے اور 17% سیل ٹیکس لگائیں گے۔ یہاں کوئی اور بات کرتے ہیں، وہاں کوئی اور بات کرتے ہیں، دوغلی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب پاکستان بھر میں جا رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ خان صاحب آپ نے کتنے نئے بجلی گھر لگائے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ 7,500 میگا واٹ بجلی بند تھی پاکستان بھر میں؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ 5,500 میگا واٹ بجلی اس لیے بند تھی کہ ان کے پاس ایندھن نہیں تھا، ان کے پاس فرنس آئل نہیں تھا یا گیس نہیں تھی؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ 2,000 میگا واٹ اس لیے بند تھا نئے پلانٹس کا کہ جن کے اوپر آپ نے مینٹیننس نہیں کروائی، جن کے اوپر آپ کے پاس پرزے نہیں تھے، کیونکہ آپ نے ان کو وقت پہ پیسے فراہم نہیں کرے، آپ نے ان کی وقت پہ اسکیجولنگ نہیں کری؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ جب سے شہباز شریف آئیں اور خرم دستگیر نے آتے ہی چند دنوں کے اندر اللہ کی مہربانی سے عید پہ لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ جب آدمی کرنا چاہتا ہے تو یہ کر سکتا ہے، لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے پورے پاکستان کے اندر آپ نے 6 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ چھوڑ کے گئے، اس پاکستان میں جہاں پہ محمد نواز شریف نے پاکستان بھر میں پلانٹس لگا دیے تھے بجلی کے، اور کوئی پلانٹس میں کمی نہیں تھی بجلی بنانے کے، پاکستان کے پاس صلاحیت تھی۔ یہ نالائکی کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے انہوں نے پلانٹ 7,500 میگا واٹ بند رکھے تھے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، اور آج لوڈ شیڈنگ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ختم کریں، اور عید کی چھٹیوں میں ختم کی ہے۔ اس کے بعد خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم مہنگی بجلی لگا کے گئے تھے۔ تو بھائی آپ بتا دو دنیا میں کہ اس سے سستے پاور پلانٹس کون سے لگے ہیں؟ آپ کے پاس تو 4 سال تھے نا، آپ کے پاس تو حکومت کی ہر فائل تھی، وہ ذرا دیکھ لیتے۔ آپ ہم کو بتائیں، وہ تو کوئی بھی آپ کے پاس فائل میں نظر نہیں آیا کہ ایک پلانٹ بھی سستا لگ سکتا تھا۔ باتیں بڑی کرتے ہیں۔ چین کے پاس آپ نے کوئی 290 ارب روپے چین کی کمپنیوں کو آپ نے نہیں دیے، IPPs میں 290 ارب روپے ان کے لے کے بیٹھ گئے، آپ نے سی پیک کو رکوا دیا۔ یہ پتہ نہیں عجیب امریکن کنسپریسی کر رہے ہیں کہ امریکی کنسپریسی کر کے وہ پارٹی آئی ہے جو کہ چین کے ساتھ جو ہے وہ ہماری سی پیک کو بحال کرے گی، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو بحال کرے گی، جو چین کے ساتھ بہتر تعلقات کرے گی۔ تو آج جو شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں دنیا کے ممالک میں دورہ کرنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی ہے وہاں پہ، اور اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ سعودی عرب کے شاہ نے بہت زیادہ عزت دی ہم کو، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پہ خصوصی کرم بھی ہوا کہ روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے کھولا گیا، اس کے اندر بھی حاضری دینے کی اجازت ملی، اور کعبۃ اللہ بھی ہمارے لیے کھولا گیا، اور اس سے بڑی سعادت کسی مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اور عمرے کی سعادت ہوئی، اور مسجد نبوی کے اندر جس کے جانے کے لیے لوگ زندگی بھر پیسے جمع کرتے ہیں اور مسجد نبوی جاتے ہیں، مسجد نبوی میں ان کے لوگوں نے آ کر منظم طریقے سے گالیاں دی گئیں۔ میری چھوٹی بہن مریم کو گالیاں دی گئیں، نازیبا الفاظ استعمال کری گئی، شاہزین بگٹی صاحب کے بال کھینچے گئے، ان کو مارنے کی کوشش کری گئی۔ یہ تعلیم دی ہے آپ نے اپنے لوگوں کو۔ وہ لندن سے آئے تھے یہ کرنے کے لیے، اور پھر ایک دن پہلے بھاگ گئے کہ پکڑ نہ لے ان کو، اور پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کوئی بول رہا ہے 1,600 لوگ پکڑے گئے، کوئی بول رہا ہے کتنے لوگ پکڑے گئے۔ تو خدا خوفی کرو یار، اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کے یہ حرکت کرتے ہو تو پھر اس سے زیادہ مقدس مقام اور کیا ہے؟ مجھے بتائیں اس سے زیادہ مقدس لیکن عزت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ روضہ پاک کا دروازہ کھلوایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کعبے کا دروازہ کھلوایا۔ اور اس کے بعد
بڑے اچھے مذاکرات ہوئے، شہباز شریف صاحب وہاں سے چلے گئے، لیکن مجھے انہوں نے حکم دیا کہ میں ایک دن اور رک جاؤں، اور جب میں ایک دن اور رکا تو میری ملاقات، میں ریاض چلا گیا تھا، اور ریاض میں میری پھر ملاقات ہوئی ان کے وزیر خزانہ سے، اور ہم نے جو ٹیکنیکل لیول ڈسکشنز تھیں پاکستان کے بارے میں اس پہ شروع کر دی، اس کا آغاز کر دیا، جس کے اندر ہم نے ان سے گزارش کری ہے کہ جو پیسے ان کے ڈیو تھے وہ پیسے اس کو جو اس سال ہم کو واپس کرنے تھے اس کو اس سال واپس نہ مانگیں۔ انہوں نے اس پہ فیوریبل امپریشن دیا ہے مجھے، اور مجھے یقین ہے کہ کچھ دنوں میں وہ چیز ہو جائے گی۔ اس امپریشن دیا ہے مجھے، اور مجھے یقین ہے کہ کچھ دنوں میں وہ چیز ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم نے ان سے کہا ہے کہ کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اس کی لمٹ کے اندر اضافہ کر دیں، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ آئے گا۔ اور دیگر کچھ چیزیں جو سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں نے کہیں بھی نہیں تھی، انہوں نے خود بھی ایک آدھ چیز آفر کری ہے جو میں نے نہیں کہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت رکھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں کچھ جلد از بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کچھ دنوں میں IMF کا ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہم سب چیزیں اکٹھی انشاءاللہ اناؤنس کریں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل عید کے دن شہباز صاحب جب وہاں سے نکلے مکہ شریف سے، تو راستے میں وہ رک گئے تھے ابو ظبی، اور وہاں پہ شیخ محمد بن زائد سے ملاقات ہوئی جو ان کے ولی عہد ہیں، اور انہوں نے بڑی عزت دی اور بہت ہی اچھا ان کو ویلکم کیا، اور شہباز صاحب کے ریکویسٹ پہ انہوں نے کہا کہ فوراً ڈیلیگیشن بھیجیں، تو انہوں نے ان کی باسیت اور ہماری عید کے دن بھیج دیا۔ تو کل بھی ہم لاہور گئے تھے، مجھے بھی شہباز صاحب نے لاہور بلایا تھا اور ہم نے میٹنگ کری ان سے، اور مزید پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی بات ہوئی، دیگر مدد کی بات ہوئی۔ تو میں ولی عہد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے ڈیلیگیشن کا جو یہاں پہ تشریف لائے تھے، وہ کل کے ان سے میٹنگ ہوئی ہے، تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بڑا فیوریبل رسپانس مل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے ممالک سے بھی فیوریبل رسپانس ملے گا، لیکن پاکستان اسی وقت ترقی کرے گا جب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے رہیں گے۔ اگر آپ کبھی IMF سے، کبھی دیگر دوست ممالک سے پیسے لے کر آئیں گے، تو جس طرح ہمارے گھر نہیں چل سکتے دوستوں کی مدد پہ اچھی طرح، اس طرح ہمارا ملک بھی نہیں چل سکتا۔ ہم کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، اور ہمارے پیر پہ جب کھڑے ہوں گے جب یہاں پر ملازمتیں ہوں گی، یہاں پہ روزگار ہوگا، قوم بنتی ہے خاندانوں سے، خاندان بنتے ہیں ملازمتوں سے، خاندان بنتے ہیں انکم سے۔ گھر میں کماؤ آدمی ہونے چاہیے، عورتیں ہونے چاہیے، گھر کے اندر روزگار مہیا ہونا چاہیے، تو ہر چیز صحیح ہو جاتی ہے۔ مہنگائی بھی قابو ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس روزگار ہو اور اگر آپ کی بڑھتی ہوئی آمدن ہو۔ تو سب سے آبجیکٹو بڑا شہباز شریف صاحب کا وہ ہے کہ روزگار پاکستان میں مہیا کریں اور مہنگائی کے خلاف جہاد کریں۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی یہ بات کہ چینی بھی آج سستی کر دی ہے شہباز شریف نے، اور پاکستان میں 2019 کے بعد سب سے سستی چینی ہے۔ اب مجھے ایک بات یہ سمجھائیے کہ 2013 سے لے کر 2018 تک جب تک نواز شریف کی حکومت تھی، مسلم لیگ کی حکومت تھی، ہم نے 55 روپے پہ شروع کری تھی چینی، ہم 53 روپے چھوڑ کے گئے تھے۔ چینی اسی بینڈ میں چل رہی تھی، کبھی 58 ہو جائے، کبھی 53 ہو جائے، کبھی 48 ہو جائے۔ ہم 55 سے شروع کر کے 53 پہ چھوڑ کے گئے، ہمارے جاتے ہی 3 مہینے بعد 70 کی ہو گئی، پھر 80 کی ہو گئی، پھر 110 کی ہو گئی۔ تو یہ کیا اتفاق ہے کہ عمران خان گیا اور چینی سستی ہو گئی؟ آپ نے یہ بات نوٹ کریں کہ 4 سال تک عمران خان بیٹھے رہے اور چینی مہنگی رہی، اور عمران خان گئے اور چینی سستی ہو گئی۔ یہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اتفاق ہے تو پھر اتفاق ہے، تو بڑا حسین اتفاق ہے، لیکن جو کچھ لوگ جانتے ہیں، آپ تو جید صحافی ہیں، کہ اتنا اتفاق نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ گندم آج یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن 70 روپے کا بیچ رہا ہے، 800 روپے کا بیچ رہا ہے 20 کلو، 400 روپے کا 10 کلو۔ وہ کیسے بیچ پا رہا ہے جبکہ یہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن پہلے نہیں بیچ پا رہا تھا؟ گھی پہ 200 روپے کی ہم کس طرح ڈسکاؤنٹ دے پا رہے ہیں؟ یہ عوام کا دل میں درد ہوتا ہے۔ یہ 22% جو UFG کرتے ہیں اناکاؤنٹڈ فار گیس، اس کا مطلب ہے کہ 22% گیس ان کو پتہ ہی نہیں ہے کدھر چلے گئی، ہوا میں اڑ گئی۔ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں درد نہیں ہے لوگوں کے پیسوں کا، ان کے دل میں درد نہیں ہے لوگوں کو کیا گزر رہی ہے جب 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور یہ کچھ دنوں میں شہباز شریف نے آتے ساتھ ہی ختم کر دی، اور انشاءاللہ تعالی ہم پورا مقابلہ کریں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت جو ذمہ داری میاں نواز شریف نے اور میاں شہباز شریف نے مجھ پہ سونپی ہے، وہ ایک مشکل وقت پہ ہے۔ پاکستان کے اندر گھمبیر معاشی مشکلات ہیں، اور جس نہج پہ پاکستان کو لے کر آ گئے ہیں ادھر مسائل بہت زیادہ ہیں،
اور ہمارے پاس روم آف منیور بہت کم ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کی دعاؤں سے، بہنوں کی دعاؤں سے، ہماری ماؤں کی دعاؤں سے اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ رہ کر دن رات محنت کریں گے، سنسیئرلی محنت کریں گے، اور آپ کو نظر آئے گی یہ محنت، انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی۔ وہ جو کہتے تھے نا خان صاحب کہ انہوں نے چوریاں کری ہیں، تو اگر ہم نے خدا نہ خواستہ کیا ہوتا تو پھر بہت اچھا ہو جاتا نا پچھلے پاکستان میں 4 سال۔ ہم آپ کو اچھا کر کے دکھائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں میں آپ کو پتہ چلے گی کہ معیشت کی سمت بہتر ہو گئی ہے، مہنگائی کم کی طرف جا رہی ہے، روزگار بڑھتے کی طرف جا رہا ہے، اور بجلی بھی انشاءاللہ وافر ملے گی۔ بہت شکریہ جی۔ نیا گورنر کون آ رہا اور دوسرا عمران حکومت نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا IMF سے، اسٹیٹ بینک کی طرح آپ کہتے تھے کہ خود مختاری ختم کرتی ہے، تو اس کو خود مختاری کر دیا تبدیل کریں گے یا نہیں؟ گورنر اسٹیٹ بینک گورنر اسٹیٹ بینک صاحب سے کل میری شام میں بات ہوئی ہے۔ میں جب لاہور سے کراچی پہنچا ہوں شام میں، تو میں جہاز اترتے ہی میں نے سب سے پہلے گورنر صاحب کو فون کیا تھا، اور گورنر صاحب کو حکومت کا یہ فیصلہ کا سے باور کروایا کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی، اور میں نے پھر اس کے بعد ٹویٹ میں گورنر صاحب کی شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے پاکستان کی 3 سال خدمت کی ہے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں ان کو وش کرتا ہوں بیسٹ آف لک، کہ وہ اللہ چاہے اللہ ان کو بہتر مستقبل دے۔ میرے پاکستانی بھائی ہیں، میرا کوئی اس میں ان کے خدا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک حکومتی فیصلہ تھا ہمارا جو ہم نے اس سے ہٹایا ہے۔ اس وقت قانون کے مطابق اگر آپ حکومت یا تو دوسرا گورنر کل لگا دیتے یا آج لگا دیتے، وہ ہم نے نہیں کیا ہے، کل بھی نہیں کریں گے، آئندہ والے کل میں بھی نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون کے مطابق جو سینئر موسٹ ڈپٹی گورنر ہیں مرتضیٰ سید صاحب، وہ آٹومیٹکلی ایکٹنگ گورنر بن جائیں گے، تو وہ گورنر ہیں۔ ان سے بھی وہ کل میں نے اس بارے میں ٹویٹ اس لیے نہیں کیا کہ میری مرتضیٰ صاحب سے بات نہیں ہو سکی تھی، وہ دبئی میں تھے۔ جب میری آج صبح ان سے بات ہو گئی اور ان سے بات ہو گئی اور حامی ہو گئی، تو پھر میں نے وہ بھی ٹویٹ کر دی ہے عوام کی خدمت میں کہ وہ اب سے گورنر رہیں گے۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ کیا ہم IMF کی خود مختاری کا لا اسٹیٹ بینک کی لا کریں گے، تو ہم ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے جس سے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کم ہو۔ جی صاحب، آپ اس کی بڑی مدد فرائی کر رہے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک رضا پاکستان کی، روپے کو ڈپریشیٹ کیا، اس سے مہنگائی ہوئی، اور انہوں نے شرح سود بڑھائی، جس سے اور جو ہے معیشت سست روی کا شکار ہو گئی۔ آپ ہی کہتے تھے کہ وہ ہاٹ منی لے کر آئے ہیں اور 100 ارب روپے کا قومی خزانے کو نقصان ہوا ہے، آج آپ ان کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب IMF کے ہی ایک گئے ہیں، اور IMF کے پہلے سے ہی جو مرتضیٰ سید صاحب ہیں وہ IMF کے آ گئے ہیں، تو یہ آپ کی پالیسی میں تضاد کیوں؟ جی، میری پالیسی میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ میں پھر سے ہی گزارش کرتا ہوں کہ میں گورنر صاحب رضا پاکر صاحب کے لیے نیک خواہشیں دل میں رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا کوئی کریئر دے، میں اس میں کہاں منع کرتا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہم کسی کو پھانسی کی سزا دو، اس کے اوپر 250 روپے جرم لگانا بھی ضروری ہے۔ کسی کو آپ اس کی نوکری ایکسٹینڈ نہیں کر رہے، پھر اس کو ٹویٹ پہ کیا برا بھلا کہوں گا؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ بھائی، یہ عمران خان کی پارٹی نہیں ہے، یہ نواز شریف کی پارٹی ہے۔ وہ ایک آدمی نے پاکستان آ کے کام کیا 3 سال، آپ نے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا، اس کو آپ ٹویٹ پہ گالیاں دیں گے کیا؟ یہ کون سی یہ ایک تو نواز شریف کی پارٹی ہے، اور ایک میرے والدین کی بھی کچھ تربیت ہے، اور میں بھی بچوں کو اپنے تربیت دیتا ہوں، اور ہم سب یہ بچوں کو اپنے تربیت دیتے ہیں کہ گالی گلوچ کی سیاست تو نہیں ہونی چاہیے نا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کسی کو ایک آدمی کو آپ جب ایکسٹینشن نہیں دے رہے تو اس کے بارے میں کیوں بات کرنی؟ اچھا، دوسری بات ہے، دوسری گزارش یہ ہے جی، ایکسچینج ریٹ تھا جس میں آپ نے فری فلوٹ ہونے دیا، اسٹیٹ بینک نے انٹروین نہیں کی، 187 میں چلا گیا۔ آپ اس مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ کو برقرار رکھیں گے یا آپ ضرورت پڑنے پر انٹروین کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ نے نوجوانوں کے لیے، بےروزگاروں کے لیے اسکیمیں نکالی، کامیاب نوجوان پروگرام، اسی طرح کامیاب پاکستان پروگرام، ہاؤسنگ اسکیم کے قرضے، آج بینکوں نے وہ درخواستیں پروسیس کرنا روک دی ہیں، اور اسی طرح جو قرضے منظور ہو گئے تھے وہ بھی شخص کو پڑے گا۔ تو یہ اس طرح کی جو عوامی اسکیمیں تھیں یہ جاری رہیں گی یا نہیں ہوگا؟ پہلی جو آپ نے بات کری تھی وہ اس میں شاید کوئی حقائق اتنے میں صحیح نہیں تھے۔ پچھلی حکومت نے بھی ڈائریکٹ انٹرونشن کی ہے 2 قسم کی۔ ایک تو ڈالر انہوں نے مارکیٹ میں بیچے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ جو ڈالر مارکیٹ میں بیچتے ہیں وہ حلال تھے، جو ہم نے ڈالر مارکیٹ میں بیچے ہیں وہ حرام تھے، تو انہوں نے بھی انٹرونشن کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ جو بڑھاتے ہیں وہ بھی آپ انٹرونشن ہی کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، کہ جب آپ کو روپے کی ویلیو بڑھانی ہوتی ہے تو آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں تاکہ ڈالر جو ہے لوگ بنوا کے اپنے روپے کے اندر انویسٹ کریں۔ دنیا کا ہر بینک، امریکہ کا بینک لے کے، چین کا بینک لے کر، دنیا کا ہر بینک یہ انٹروین کرتا ہے اپنی کرنسی مارکیٹس کے اندر، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ 4 سال پہلے
जो PTI के लोग जिनको कोई मईशत की समझ नहीं थी, लेकिन बस मुस्लिम लीग नून उनको बुरे लगती थी और इमरान खान उनको बस हर दौर में वही लगता था, तो उन्होंने ये बातें शुरू कर दी। स्टेट बैंक के पास ये तमाम टूल्स मौजूद हैं, इंटरेस्ट रेट भी मौजूद है, करेंसी का डायरेक्ट इंटरवेंशन भी मौजूद है। स्टेट बैंक वो अपनी पॉलिसी करेगा और हम उसकी ऑटोनॉमी में मानते हैं। जो स्टेट बैंक के अंदर 1 महीने बाद शख्स लगाएंगे या मुर्तज़ा साहब को अगर देते हैं मिसाल के तौर पर एक्सटेंशन या जो भी और लगाएंगे, हम उसको इंडिपेंडेंट छोड़ेंगे। लेकिन इंशाल्लाह आप देखिएगा कि काबिल अच्छा आदमी या खातून लगाएंगे जो आपको लगेगा कि जिससे फ़र्क पड़ा है। जी, ये अभी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, इसके बाद इसका सवाल इसको एक इसके बाद जी इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। जी, 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 अच्छा देखें, पहले ये कामयाब जवाब वाली बात कर लूँ कि भाई कोई अगर एक आध कोई चीज़ वो अच्छी करके गए हैं और ज़रूर करी होगी एक आध अच्छी चीज़, ठीक है, हम तमाम उन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, कोई ऐसा वो नहीं है। मैंने बार बार ये कहा है कि जो एग्रीमेंट इमरान खान ने किए हैं, सॉवरन एग्रीमेंट, वो बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के किए हैं, फ़र्द वाहिद की हैसियत से नहीं करें। वो तमाम एग्रीमेंट हम सॉवरन एग्रीमेंट्स हैं, उसको हम बिल्कुल उसको ऑनर करेंगे और वो हम उसके पीछे खड़े हैं। वो इमरान खान ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात करते थे, हम ऐसी बात नहीं करेंगे। जिसको मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट की एमनेस्टी दी है और जिसने फ़ायदा उठाया, जिसकी हम फ़ाइल थोड़ी खोलेंगे, वरना तो हुकूमत की ज़बान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसकी बात आप फिक्र ना करें। जो आपका सवाल था, देखिए ये बेल आउट नहीं है। IMF से एक पैकेज इमरान खान की हुकूमत ने $6 अरब का हुआ था, जिसमें $3 अरब इनको मिले 2-2.5 साल में, जिस पे पाकिस्तान में जो भी इन्होंने जो भी तकालीफ करी, बेल्ट टाइटनिंग करी। उसके बाद जब इन्होंने ये एमनेस्टी दी अपने बिजनेसमैन दोस्तों को एक और दीगर जो पेट्रोल सस्ता किया और बिजली सस्ती कर दी और कहा कि जितने का भी महंगा पेट्रोल हो जाए हम सस्ता बेचेंगे, तो IMF ने फिर वो ख़त्म कर दिया प्रोग्राम, उसको स्टॉल कर दिया, बेसिकली ख़त्म, सस्पेंड कर दिया प्रोग्राम। हमने जो कोशिश करी और जो अल्लाह ताला ने हमको इज़्ज़त भी दी है इस पर कि हमने IMF से वो प्रोग्राम बहाल करा। IMF की टीम इधर आएगी और इंशाअल्लाह ताला हम बैठ के बात करेंगे और फिर उसके बाद हम कोई भी रास्ता निकालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला। और मैंने तो IMF को ये भी कहा है कि आप ये 3 बिलियन के अलावा 2 बिलियन इस पैकेज में और डालें और 1 साल तक और प्रोग्राम लें। जो सितंबर में ख़त्म होने वाला है वो अगले जून या सितंबर तक लेके चलें, तो इंशाअल्लाह ताला IMF से बात करेंगे। ये पाकिस्तान के SDR के हिसाब से एक हक़ है IMF से ये लोन लेने का, हम उनसे निगोशिएट करेंगे।